مجلس میں کرو، اس مجلس سے بہتر مجلس میں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے ہم خدا کو ذکر زمین پر کریں، خدا ہمارا ذکر آسمان پر کرے۔ قربان جائیں، جب اپنے مصطفیٰ کی باری آئی، رب نے یہ نہیں فرمایا اے حبیب تو میرا ذکر کیا کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، نہیں، فرمایا تو لا الہ الا اللہ کہا کر میں محمد رسول اللہ کہوں گا۔ اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ نے پھر آگے چلیے، جب زمین و آسمان یہ ساری مخلوق تباہ و برباد قیامت کے دن ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، درخت نہیں ہوں گے، درخت اللہ کا ذکر نہیں کر سکیں گے، کر سکیں گے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جب زمین نہیں ہوگی اللہ کی تسبیح نہیں کرے گی، جب پہاڑ نہیں ہوں گے اللہ کی تسبیح نہیں کریں گے، جب دریا نہیں ہوں گے اللہ کی تسبیح نہیں کریں گے، جب شجر اور حجر اور پرندے جانور نہیں ہوں گے اللہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ دنیا والوں سن لیں یہ بات، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، جب دنیا مٹ جائے گی زمین و آسمان سے رب کا ذکر مٹ جائے گا، لیکن قربان جائیں جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا ہوگا۔ خدا مٹ نہیں سکتا، خدا ختم نہیں ہو سکتا، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کے نغمے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اے میرے حبیب میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اور کتنا بلند کیا ہے دنیا والے اس بات کو سمجھ سکتے؟ جی اللہ کتنا بلند ہے کسی کو پتا ہے؟ اللہ کی ذات کتنی بلند ہے کسی کو پتا ہے؟ اللہ کی صفات کتنی بلند ہے کسی کو پتا ہے؟ جب اللہ کی ذات کا تعین نہیں ہے یاد رکھیں تو اللہ کی صفات کا تعین بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے پوچھیں یا اللہ تو نے اپنے محبوب کا ذکر کتنا، میری طرف دیکھیں، اللہ کے رسول کا ذکر کتنا بلند کیا ہے، ذرا سوال کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جواب دے گا۔ کتنا بلند کیا ہے، کس سے بلند کیا ہے؟ یا اللہ رب العزت نے کمپیریزن بھی نہیں کیا کہ اس سے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اس سے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، مولا کس سے بلند کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کوئی ایسا ہو تو میں موازنہ کرتا، ایسا ہے ہی کوئی نہیں کہ میں یہ کہوں اس سے بلند کر دیا، بس میں نے بلند کر دیا ہے۔ مولا کتنا بلند کیا ہے؟ جواب یہی ہے، میری ناقص عقل میں یہی آتا ہے۔ رب فرمائے گا جتنا میں خود بلند ہوں اتنا میں نے ذکر مصطفیٰ بلند کر دیا، جتنا میں خود بلند ہوں۔ اور مولا کتنا بلند ہے، مولا کتنا بلند ہے، ہماری بصارت میں نہیں آ سکتا، ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا، ہمارے عقل میں نہیں آ سکتا، ہمارے فہم میں نہیں آ سکتا، ہماری بصیرت میں نہیں آ سکتا، ہمارے شعور میں نہیں آ سکتا، ہمارے علم میں نہیں آ سکتا، ہماری کتابوں میں نہیں آ سکتا، ہماری تقریروں میں نہیں آ سکتا، ہمارے خطابوں میں نہیں آ سکتا۔ ارے اللہ کی صفت، اللہ کی ذات جب ہماری پہنچ سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آخری جمعۃ المبارک ہے ربیع الاول شریف کا، مسلمانوں ذکر ضرور کریں، خوشیاں ضرور منائیں، میلاد شریف ضرور منائیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے کوئی تمہیں تانا نہ دے کہ میلاد مصطفیٰ تو کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے میلاد کے جلوس کو نکالتا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے۔ کوئی تمہیں یہ تانا نہ دے کہ یہ بددیانت ہے، امانت دار نہیں ہے، میلاد مناتا ہے لیکن پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا، بے ایمانی کرتا ہے، سودا صرف میں یہ سمگلنگ کرتا ہے، اس کے اندر جناب ملاوٹ کرتا ہے۔ کوئی ایسا تانا نہ دے، کیوں؟ یہ تانا مصطفیٰ کریم پر جائے گا۔ جس سے تعلق ہے اس کی لاج رکھیں، اس تعلق کی بولے لاج رکھیں۔ پھر میلاد مصطفیٰ منانے والوں، خوشیاں منانے والوں، لاج یہ ہے کہ جیسی زندگی میرے مصطفیٰ نے بسر کی ویسے بسر کرنے کی کوشش کرو، سادہ بن جاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جاؤ، ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ، ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اپنے بچوں کی تعلیم اسی طرح کرو جیسے مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ اور بھائی ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیج دیتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور پھر آخری بات، ہمارے ملک کا یہ حال ہے
رونا آتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ جان رہے ہیں. بڑے پھر حوالے آتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا ہے. ہر مولوی ٹی وی پر آ کر یہ بات کرتا ہے. کبھی اس نے یہ بات نہیں کی کہ ڈرون حملے کر کے جن کو مارا جاتا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. ان کو جو قتل کیا جاتا ہے وہ انسان نہیں. اور یہ کل یا پرسوں کا قتل بھی ہو سکتا ہے کسی بلیک بارڈر نے کیا ہو، کسی ایجنسی نے کیا ہو، کسی بیرونی ہاتھ نے کیا ہو، تاکہ ہم مسلمانوں کی پاکستان کی توجہ ہٹا کر اپنے مفادات کو حاصل کیا جائے. اور اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایکٹیو رہیں، ہر وقت حاضر دماغ رہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ تو چند دن پہلے فرما دیا، اگر عوام کہیں تو پنجاب میں ایک اور صوبہ بنا دیتے ہیں. اگر کیا کہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ بھی جتنے حضرات بیٹھے آپ کی طرف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عوام کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کرو، یہ ان کے کہنے پہ کیا ہے؟ پوچھے وزیر اعظم صاحب بتائیں. ہمارے وزیر اعظم ہم سوال تو کر سکتے ہیں نا، یہ کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی. اگر عوام کے کہنے پہ ہی صوبہ بنانا ہے اور اپنے بیٹے کو وہاں گورنر بنانا ہے، اپنے بھتیجے کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنانا ہے، آپ نے سیٹیں لڑ کے اس ملک کا خون چوسنا ہے، عوام کے کہنے پہ ہی سارے کام کرنے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں پیٹرول سستا کر دیا جائے، چینی سستی کر دی جائے، مہنگائی کو بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے میرے دوست سارا ایسے نیگیٹو میں ہلا رہے ہیں، نہیں کہہ رہے بھائی. پوری عوام یہ کہتی جناب جینا حرام ہو گیا ہے. اگر ہماری ہی بات ماننی ہے تو پوری عوام کہتی ہے قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جائے اس ملک کے اندر. کریں گے؟ کرپٹ کو نکال دیا جائے، بے ایمانوں کو نکال دیا جائے، رشوت خوروں کو نکال دیا جائے. یہ عوام کا مطالبہ ہے. اگر آپ واقعی عوامی ہیں اور ہر کام اس ملک کے اندر عوام کے کہنے پہ ہوتا ہے، خدا را اس آواز کو سن لیں. پھر عوام یہ کہتی ہے کہ ہماری خودکشیاں بند کرا دیں، ہمارے گھر کا چولہا جلا دیں، ہمیں رہنے کے لیے چھت دے دیں، ہمیں پہننے کے لیے کپڑا دے دیں، تعلیم سستی کر دیں، میڈیکیشن سستی کر دیں، دوائیاں سستی کر دیں. عوام یہ کہہ رہی ہے. لیکن آپ کو بتا دوں، وقت ذرا زیادہ نہ لگ جائے، سستی چیزیں کہاں ہیں؟ کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے یہ کارنر پر کھوکے پر چائے کی پیالی کتنے کی ہے؟ میں نے کبھی پی نہیں ہے. 15 روپے کی. اچھی کوالٹی کی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے نا، کوالٹی نہیں. آؤ میں آپ کو بتاؤں، اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا کے اندر غریبوں کے لیے چائے کا بہترین 5 اسٹار ہوٹل والا کپ 1.5 روپے کا ہے. کتنے کا ہے؟ پتہ کر لیں جا کے. یا سارے ملک کے غریب پیتے ہیں. وہاں بیٹھ کر 1.5 روپے کا چائے کا کپ پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفے کے اندر، 12 روپے کی مرغی کی پلیٹ کیفیٹیریا کے اندر، 30 روپے کی بریانی کی پلیٹ. خدا را یہ سبسڈی جو وہاں غریبوں کو دے رہے ہو، یہ یہاں کے غریبوں کو دو. کوئی 1.5 روپے کی چائے بنا کے دے سکتا ہے اپنے پلے سے؟ کون سی بات ہے؟ کون سا اسلام کی بات میں کروں؟ اسلام قرآن میں ہے، اسلام حدیث میں ہے. یاد رکھیں وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام آباد میں ہے. اسلام اس اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے. اگر ہفتے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کی دعوت ہوتی ہے، کوئی صحابی کہتا ہے حضور آئیے، میں نے آپ کی بھوک دیکھ کر کھانا تیار کیا ہے، تو میرے مصطفیٰ کھانا کھانے سے پہلے روٹی کے ایک ٹکڑے پر تھوڑا سا سالن رکھ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے گھر بھی دے آؤ، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. تم کون سی اخلاقیات کی باتیں کرتے ہو؟ میں تمہیں کون سا اسلام بتاؤں؟ میں تمہیں کون سی اخلاقیات کی باتیں بتاؤں؟ مولویوں آ جاؤ، کھانے کے لیے نہ چلے جایا کرو، کبھی اس دعوت کو ٹھوکر بھی مار دیا کرو. اور کہتے یہ ہو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور کہتے یہ ہو اور جاتے وہاں سجدہ کرنے ہو. شرم آنی چاہیے، حیف آنی چاہیے. جو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کسی شہنشاہ کے حلوے کو نہیں دیکھتا، وہ کسی کے پیلس کو نہیں دیکھتا، کسی کے محل کی طرف تھوکتا بھی نہیں ہے. جو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کے، یہ کہنے کی باتیں،
یہ کہتے جا رہے دنیا اور کہتی جا رہی ہے. آپ سے درخواست یہ ہے خدا را جو میں نے پیغام دیا ہے اس پر نظر رکھیں، اور آپ کا جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے غریبوں پر، نام نہاد غریبوں پر جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس سبسڈی بند کر دی جائے اور بجلی میں دی جائے، چینی میں دی جائے، جہاں دینی ہے وہاں دی جائے. اور پتہ نہیں کتنے غریب اس کیفیٹیریا سے روزانہ کھاتے ہیں. غریب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق ہے. واہ